الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى في مقام آخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس عالم رنگ و بو میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. آج کی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان پر آنے والی پریشانیوں کا اور اس کا لائے عمل کیا ہوگا اس کا تذکرہ کروں گا. جس انسان سے پوچھا جائے ہر انسان پر کچھ نہ کچھ غم، کچھ نہ کچھ صدمہ اور پریشانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے. دنیا میں اللہ تعالی شانہ نے کبھی کسی کو خوشی کے حوالے کیا ہے تو کبھی کسی کو غم کے حوالے کیا، کبھی کسی کو راحت دی تو کبھی کسی کو تکلیف دی. یہ پروردگار عالم کا نظام ہے. اس لیے کوئی ایک بھی ایسا اللہ کا بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے یہ اقرار کیا ہو کہ میری پوری زندگی میں کبھی مجھ پر کوئی صدمہ، کوئی رنج یا کوئی تکلیف کا مرحلہ نہیں گزرا، یا کبھی ایسا ہوا کہ پوری زندگی میں کبھی میں نے کوئی بھی خوشی اور راحت کا سامان نہیں دیکھا اور اس کے اثرات مجھ پر مرتب نہیں ہوئے. اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا کو خوشی اور غم سے گھیر دیا ہے، راحت اور تکلیف سے گھیر دیا ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راحت اور خوشی کا جو پلڑا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غم اور رنج کا جو پلڑا ہوتا ہے وہ جھک جایا کرتا ہے. بقیہ خوشی اور غم یہ دونوں ساتھ ساتھ لگے رہیں گے.
آج کی مجلس میں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم جو مصائب و آلام کے دور سے گزرتے ہیں، تو یہ پریشانیاں اور یہ مصائب و آلام یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوتی ہیں یا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتی ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں، ان بندوں میں دو قسم کے بندے ہوتے ہیں اور دو قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بعض اللہ کے بندے سعادت مند بندے ہوتے ہیں جن پر پریشانیاں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور وہ پریشانیاں ان کی ترقی درجات کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں خیر کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں آخرت کی کامیابی کا ضامن ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں ان کے نام اعمال میں نیکیوں کے ذخیرے کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض سعادت مند بندے ایسے ہوتے ہیں اور بہت سارے محروم القسمت بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر مصائب و آلام بھیجے جاتے ہیں، اور وہ مصائب و آلام ان کے حق میں شر کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی ہلاکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب اور عتاب کو اس کی شکل میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مصائب و آلام کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، اور وہ بندہ انہی پریشانیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق بنتا ہے، کیونکہ وہ پریشانیاں اس بات کی شاہد ہوتی ہیں کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے اور وہ بہت محروم القسمت بندہ ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں وہ خیر کا ذریعہ ہیں یا شر کا ذریعہ ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہیں یا زحمت کا ذریعہ ہیں؟ وہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں یا بربادی کا ذریعہ ہیں؟ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں یا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں؟ وہ ہماری نیکیوں کو کم کرنے کا ذریعہ ہیں یا ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے؟ پتہ کیسے چلے گا یہ پریشانی کس درجے کی ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے پر جو پریشانی آئی ہے، چاہے وہ پریشانی اس کے جانی نقصان کی بنا پر ہو، اس کے مالی نقصان کی بنا پر ہو، قرض کی شکل میں ہو، گھریلو پریشانی کی شکل میں ہو، یا جو بھی پریشانی ہے اگر کسی کے اوپر آئی ہے اور وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، زحمت ہے یا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تو پتہ اس طرح لگائیں گے کہ ان پریشانیوں میں اگر آپ کی عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا دل اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو رہا ہے، آپ اللہ سے اور زیادہ لو لگانے والے بن رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گریہ و زاری کر رہے ہیں، آپ صبر و استقلال کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو رہا ہے، آپ کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، آپ کی نگاہ آخرت کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کے دلوں میں
اس بات کی حرص اور امید پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری یہ کیفیت بنتی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے اور اللہ کی محبوبیت کا اظہار ہے۔ اور اگر وہ پریشانیاں ہمیں اللہ کی یادوں سے دور کر دیتی ہیں، نیکیوں سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کے اوپر سے اور اعتماد کو اٹھا دیتی ہیں، گناہوں میں اور زیادہ ملوث کر دیتی ہیں اور جنت کے راستے سے ہمیں وہ پریشانیاں اور دور کرنے والی بن جاتی ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے اور یہ پریشانیاں ہم پر قہر اور عذاب ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس حالت میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو پریشانی کے حوالے نہ ہوا ہو، اور یہی تو وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی پریشانی کا اظہار کسی کے سامنے اس وجہ سے کریں کہ شاید ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے، تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ آپ اپنی پریشانی کا اظہار جس شخص کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر آپ کی زبان خاموش ہوتی ہے، ادھر وہ شخص اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگتا ہے اور اتنی زیادہ پریشانی بتلاتا ہے کہ آپ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن پریشانی کی مختلف قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ سنیں کہ کوئی بندہ پریشانی سے خالی نہیں۔ ایک بندے کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، اچھا تو بتا تو کون سی دعا مجھ سے کرانا چاہتا ہے؟ وہ شخص یہ کہنے لگا کہ آپ یہ دعا فرما دیں کہ مجھے کبھی کوئی رنج، صدمہ اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں کہ تو جا اور ایسے شخص کو تلاش لے جو تجھے یہ لگے کہ یہ شخص بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی غم، کوئی رنج نظر نہیں آتا، تو مجھ سے یہ کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا تجھے بنا دے۔ یہ شخص یہ سوچنے لگا، یہ تو بڑا آسان ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں تو انہیں تلاش کر کے ان سے بتلا دوں گا اور ان جیسا بننے کی دعا کرا لوں گا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ لہذا وہ یہ جذبہ لے کر، یہ ارادہ لے کر وہاں سے نکلا اور ایسے شخص کی تلاش کرنے لگا۔ جب کوئی شخص نظر آتا کہ یہ خوشحال ہے، سوچتا اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا، پھر اسے اور زیادہ خوشحال شخص نظر آ جاتا، یہ سوچنے لگتا نہیں اس جیسا نہیں، اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ اسی طرح اس نے ایک لمبا عرصہ گزار دیا ایسے شخص کی تلاش میں جس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہو اور اس جیسا بننے کی یہ دعا کرائے۔ بالآخر
ایک مرتبہ ایک جوہری اسے نظر آیا جو سونے چاندی کا کاروبار کیا کرتا تھا، ہیرے جواہرات کا کاروبار کیا کرتا تھا، اور ظاہری اعتبار سے اس کی دکان بہت زیادہ آراستہ پیراستہ تھی، اس کا مکان بہت زیادہ عالی شان تھا، اس کے پاس اچھی سے اچھی سواری تھی، اور نوکر چاکر اس کی خدمت میں اور اس کے گھر کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس نے یہ سوچا یہ جوہری بڑا خوشحال ہے اور ظاہری اعتبار سے کوئی پریشانی اسے نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا اس نے یہ سوچا اس جیسا بننے کی دعا میں کراؤں گا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے چلا کہ اچانک خیال آیا کہ چلوں ایک مرتبہ کیوں نہ پوچھ لوں، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، ظاہر دیکھ کر کہیں میں دغا نہ کھا جاؤں کہ اس کی زندگی ظاہری اعتبار سے تو اچھی ہو اور باطنی اعتبار سے بہت زیادہ پریشانی والی ہو، کہیں کوئی بیماری لاحق نہ ہو، لہٰذا اس سے چل کر ذرا ایک مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ یہ شخص اس جوہری کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں نے آپ کو ظاہری اعتبار سے بڑا اچھا پایا، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں اور اس کی دعا کرانا چاہتا ہوں۔ وہ جوہری تنہائی میں لے کر گیا اور جانے کے بعد یہ کہا کہ بھائی تو جو ظاہری اعتبار سے میری شان و شوکت دیکھ رہا ہے اور تو اس کا دلدادہ بن گیا ہے اور تو اس جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ سن لے کہ مجھ سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس دنیا میں کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ آخر کون سی تکلیف ہے جو تجھے کھائی جا رہی ہے اور تو یہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی پریشانی حال نہیں۔ وہ اپنا واقعہ سنانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ جو تجھے میرے خوبصورت نوجوان جو بچے نظر آ رہے ہیں، جسے تو دیکھ کر رشک کر رہا ہوگا، یہ نوجوان خوبصورت بچے یہ میرے نہیں ہیں۔ میں اپنی بیوی کی غیر اخلاقی حرکتوں سے اتنا زیادہ پریشان ہوں کہ لوگ ظاہری اعتبار سے اسے میری بیوی سمجھتے ہیں، لیکن میری بیوی کی ایسی نازیبہ حرکتیں ہیں کہ یہ جو اولاد نظر آ رہی ہے لوگ بظاہر میری اولاد اسے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ میری اولاد نہیں ہے، اور ان اولاد کو دیکھ دیکھ کر اور اپنی بیوی کی غیر مہذب حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر جو میں کڑ رہا ہوں اور اندر اندر جو میں مرے جا رہا ہوں اور یہ پریشانی جو مجھے کھائی جا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہے۔ یہ شخص حیران ہو گیا، واپس آ گیا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے جہاں جہاں گیا مجھ سے زیادہ اور پریشان شخص نظر آیا، لہٰذا میں کسی کی طرح آپ سے بننے کی دعا نہیں کراؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اسی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا۔ ہاں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو اس دنیا میں ہر کوئی پریشان حال ہے، لیکن پریشانی کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے، اس کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔
بعض پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے محبت کا ذریعہ ہوتی ہیں اور بعض پریشانیاں اللہ کی طرف سے ناراضگی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو جس کو جتنا زیادہ مانتا ہے اتنا زیادہ اس کو پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ نظام کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پریشانیوں کے حوالے کیا کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پے در پے بارش کے نزول کی طرح اس پر آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آخر اللہ کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو پریشانیوں کے حوالے کرتے ہیں تو پروردگار عالم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے گناہ کا ذرہ برابر گرد و غبار میرے اس بندے پر نہ رہنے پائے۔ ان ہلکی ہلکی پریشانیوں کے ذریعے میں اپنے بندوں کو بالکل پاک اور صاف کر دوں۔ جب یہ بندہ میرے پاس آئے اس کے اوپر ذرہ برابر گناہ نہ ہو، بالکل اس طرح بن کر آئے جس طرح ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیاوی پریشانی کو دے کر ہمیشہ کی پریشانی سے اسے بچانا چاہتے ہیں، اور وہ جہنم کی پریشانی ہے، آخرت کی پریشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی پریشانی کے حوالے کر کے اسے اخروی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، اپنی محبوبیت عطا کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ نیک بندہ اس پریشانی کے عالم میں اللہ سے جس طرح لو لگاتا ہے، اللہ کے جس طرح قریب ہوتا ہے، اور اللہ سے جس طرح آہو بوکا کرتا ہے، اور اللہ سے جس طرح گریہ و زاری کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آتی ہے، اللہ کو یہ بندہ اتنا محبوب لگتا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی زیادہ بھاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پریشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ وہ لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنے بندے کو بہت ساری نعمتوں سے اس پریشانی کے بدلے میں نوازنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے محبوب ہستیاں جو اللہ کی طرف سے وجود میں آئیں، پیدا ہوئیں، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف کے حوالے جن ہستیوں کو کیا گیا ہے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا خون یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی تھا۔
حضرات انبیاء علیہم السلام کا مال اللہ کے یہاں بہت زیادہ قیمتی تھا. حضرات انبیاء علیہم السلام کی عزت و ناموری اللہ کے یہاں بہت زیادہ قیمتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوب بندوں کی جان کو بھی داؤ پر لگایا، مال کو بھی داؤ پر لگایا، عزت اور آبرو کو بھی داؤ پر لگایا. کیوں؟ اللہ کا مقصد کچھ اور تھا. یہ اللہ کی محبوبیت کا اظہار تھا. اللہ بھٹی میں ان حضرات انبیاء علیہم السلام کو جھونک کر انہیں کندن بنانا چاہتے تھے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور اس کے بعد کن لوگوں کو تکلیف کے حوالے ہونا پڑا؟ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد جو لوگ آئے، ثم الذین یلونہم، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد تابعین، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تبع تابعین، ہمارے اکابرین و اسلاف. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں گزرے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پروردگار عالم نے انہیں آزمائشوں کے حوالے کیا ہے، اور آزمائشوں کے حوالے کر کے جب انہوں نے صبر و استقلال کے دامن کو تھاما ہے اور ان آزمائشوں میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے لو لگایا ہے، اللہ کو منایا ہے، اللہ سے مدد چاہی ہے، اللہ نے فتح و نصرت کا علم انہی کے ہاتھوں میں دیا ہے. یہ تاریخ گواہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بچپن ہی میں انہیں اپنے گھر کو الوداع کہنا پڑا، انہیں نارے نمرود کے حوالے ہونا پڑا، انہیں اپنے بچے کو بے آب و گیاہ وادی کے حوالے کرنا پڑا، انہیں اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلانی پڑی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو تو ایسی بیماری کے حوالے کیا کہ جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس حالت میں انہوں نے کس طرح صبر و استقلال کے دامن کو تھاما اور ذرہ برابر اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ شیطان مزے لیتا تھا. شیطان نے آ کر یہ کہا کہ اے ایوب، تیرے اوپر جو یہ بیماری آئی ہے اللہ تجھ سے ناراض ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے. اور یہ شیطان دلیل دیا کرتا تھا. آج بھی بائبل کے صحیفے میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان سے یہ کہا، یہ اللہ کا عذاب اور قہر نہیں، میرے اوپر جو یہ بیماری ہے یہ اللہ کی محبوبیت کا اظہار ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم اس بیماری کے دور میں مجھے دعا کی توفیق دے رہا ہے، میرا یقین اللہ کی ذات سے اور مضبوط ہو رہا ہے، میری عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے زبان پر شکوے والے جملے نہیں لاتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے اس حالت میں راضی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا عذاب اور قہر نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، پریشانیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کا عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی رحمت ہے. آج موجودہ حالات میں ہم ذرا حالات کے تناظر میں جو پریشانیاں ہم پر لاحق ہو رہی ہیں اس کا جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں
اور ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ فیصلہ کرے کہ یہ پریشانیاں ہم پر اللہ کی رحمت ہیں یا اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جائزہ لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اللہ کی طرف سے آیا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ جس وقت ہم پر پریشانیاں آ رہی ہوں، ہم مصائب و آلام کے حوالے ہو رہے ہوں، اس وقت ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا اس وقت کردار کیا ہے، ہمارا لائے عمل کیا ہے، ہماری اس وقت زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہم عبادت سے غافل ہو رہے ہیں، ہم شیطان کی روش پر چل رہے ہیں، ہم جنت کے راستے سے کوسوں دور ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پریشانیاں ہم پر اللہ کا عذاب ہے۔ اب اس بات کو کہنے کے بعد، اس بات کو کہنے میں ذرہ برابر کوئی بھی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی تردد نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت اور آبرو پر جو حملہ آوری ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ دشمنان اسلام ہمارے ساتھ جو نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں اس کی مذمت ایک طرف، لیکن ہمارا عمل اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار ایک طرف، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیوں نہ ہو جب ہم مسلمان، جن مسلمانوں کو اپنی تاریخ پیش کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ذریعے، روزے کی پابندی کے ذریعے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے، حج کی ادائیگی کے ذریعے، معاملات کی صفائی کے ذریعے، اتحاد و اتفاق کے ذریعے، امانت داری کے ذریعے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے ذریعے، ایک دوسرے کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے ذریعے آج مسلمانوں نے اپنی تاریخ اس انداز میں پیش کی ہے کہ شیطان بھی شرمسار ہو جائے۔ یہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، یہ مسلمان رشوت لیتا ہے، یہ مسلمان سود کھا رہا ہے، یہ مسلمان ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہا ہے، یہ مسلمان بلکہ ابھی قریب ہی میں حضرت مولانا سجاد احمد صاحب نعمانی دامت برکاتہم جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ قریب 80% مسلمان ایسے ہیں جو پولیس تھانے کی جاسوسی اور مخبری کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ میرے بھائی یہ حقیقت ہے، جتنے جاسوس اور جتنے خود مسلمانوں کے اندر کی باتیں دشمنان اسلام تک پہنچانے والے یہ یہی مسلمان ہیں۔ آج یہ مسلمانوں کا کردار ہے، آج یہ بے عنوانی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے۔ اللہ کی فتح و نصرت ہمارے درمیان کیسے آ سکتی ہے؟ یہ اللہ کا قہر نہیں تو اور کیا ہے؟ پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اس دنیا کے اندر خشکی اور تری میں جتنے بھی فتنے ظاہر ہوتے ہیں، جو فساد پیدا ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کی سزا دیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اس حدیث پاک کو سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے حالات پر وہ 100% منطبق ہو رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آج کے دور کے لیے اس حدیث پاک کے ذریعے پیشین گوئی کی تھی۔ ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام دشمن طاقتیں آپس میں اس طرح متحد ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو اس طرح زیر و زبر کریں گی، ان کی جان مال عزت اور آبرو پر ڈاکہ اس طرح ڈالیں گی کہ خود بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں گی، اور ایک دوسرے کو وہ قومیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ دعوت بھی دیں گی۔ جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور دسترخوان پر مختلف ڈشیں لگی ہوتی ہیں، اور یہ بھوکا خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ، دسترخوان پر یہ مختلف قسم کے پکوان موجود ہیں، آؤ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسی طرح اسلام دشمن طاقتیں خود بھی مسلمانوں کو ماریں گی، ان کی جان پر حملہ کریں گی، مال پر حملہ کریں گی، عزت اور آبرو پر حملہ کریں گی، اور دوسروں کو دعوت دیں گی، آؤ اب مسلمانوں کو ہم نے اس طرح مارا ہے، تم بھی اس طرح مارو۔ ان کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تو بہت زیادہ مضبوط تھا، وہ اپنے اعتبار سے سوچا کرتے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں ایسا لگا ہو سکتا ہے اس وقت مسلمان کی تعداد بہت ہی کم ہوگی۔ سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ عرض کیا، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم کم تعداد میں نہیں ہوگے بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے تنکے کی طرح ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش کا بہاؤ بہتا ہے اور کوئی تنکا اس کے اندر ہوتا ہے تو اس تنکے کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی اپنا وزن نہیں ہوتا۔ بارش کا بہاؤ اسے چاہتا ہے نشیب کی طرف لے جاتا ہے، اسے چاہتا ہے فراز کی طرف لے جاتا ہے، جب چاہتا ہے اس تنکے کو دائیں طرف موڑ دیتا ہے، جب چاہتا ہے بائیں طرف موڑ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ بارش کا بہاؤ رک جاتا ہے، وہ تنکا بھی رک جاتا ہے، اس تنکے کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کا یہی حال ہوگا اس دور میں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوگی، نہ ان کا کوئی وقار ہوگا، نہ ان کا کوئی استقلال ہوگا، نہ ان کا کوئی جماع ہوگا، نہ ان کا کوئی وزن ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا، وہ اتنا برا وقت ہوگا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنان اسلام کے سینوں سے تمہارا جو روب
روب ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ ایمان والوں کا ایک روب ہوتا ہے جو کمال ایمان والے بندے ہوتے ہیں، دشمن ان کو دیکھ کر تھرا اٹھتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ آپ کر کے دیکھ لینا، اگر 10 مشرع شخص جو اسلامی لباس میں ملبوس ہوں، نماز کے پابند ہوں، ٹرین کے ایک ڈبے میں چلے جائیں اور 10 کے 10 لوگ مشرع لباس میں ہو، تاریخ گواہ ہے دشمنان اسلام وہاں کپ کپا اٹھتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، لیکن ضرورت ہے کمال ایمان والے بندے بننے کی۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارا ایمانی روب ہے تمہارے دشمنوں کے سینوں سے اس وقت نکل جائے گا، وہ دشمن دندنا رہا ہوگا، تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہوگا، دشمن تم سے بالکل نہیں ڈرے گا۔ اور تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تمہاری کیفیت یہ ہوگی وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دیں گے۔ سوال کیا اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، گویا میں اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں اگر کہنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی جان پر جو حملہ ہو رہا ہے، یہ مسلمان جو موب لنچنگ کا شکار ہو رہا ہے، یہ جو دشمنان اسلام کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے دنیا سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل چکی ہے۔ یہ مسلمان دنیا کا دل دادا ہو چکا ہے، اسے بنگلے چاہیے، اسے سواریاں چاہیے، اسے بڑی بڑی پراپرٹی چاہیے، چاہے حرام طریقے پر کیوں نہ آئے، اسے اپنی اولاد کے لیے اچھی اچھی دنیاوی آسائشیں اور اس کی راحتیں اور اس کی فراوانی ہونی چاہیے، چاہے اسے حرام کا راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ یہی وہ دنیا کی محبت ہے جو ہمیں لے ڈوبی ہے۔ ایک مسلمان دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کے منادی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت اے مسلمانوں ہمارے دلوں سے کب نکلے گی؟ دنیا اس وقت دنیا نہیں بنے گی جب آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں گے، کوئی بھی دین کا کام رکاوٹ نہیں بنے گا تو دنیا دنیا نہیں رہے گی۔ اگر دنیاوی چیزیں اللہ کی یادوں سے دور کر رہی ہیں تو یہ سمجھ جائیے ہم خود بھی برباد ہوں گے اور ہمارے دیگر بھائی بھی برباد ہوں گے، اور موت کی ناگواری ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اس زندگی کی اتنی زیادہ محبت کہ ہر کوئی آب حیات کی تلاش میں ہے کہ کہیں کوئی ایسا پانی مل جائے، اس پانی کو پی کر میری زندگی اور زیادہ لمبی ہو جائے۔ دنیا سے اور زندگی سے اتنی زیادہ محبت کہ اگر جانی قربانی پیش کرنے کے لیے مطالبہ آ جائے تو یہ مسلمان پیچھے ہٹ جائے، یہ بزدل بن گیا ہے۔ میرے بھائی ہمیں بے باک ہونا ہوگا، ہمیں نڈر ہونا ہوگا، ہمیں جرات مند ہونا ہوگا، ہمیں ایمانی حرارت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا، ہمیں حوصلہ مند بن کر اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ ایمان والے ہی کو ہر حال میں سر بلند رکھیں گے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو پیدا فرمائے، دنیا کی محبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔